بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرمی پبلک اسکول DCI ایپسیکس آن لائن اسپورٹ پروگرام میں تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جماعت دوم، مضمون اردو، ہفتہ چھٹا، لیکچر نمبر 3، دن جمعہ، تاریخ 9 اپریل 2021۔ پیارے بچوں، جمعے کے دن کے مناسبت سے آج کے دن کی سنتیں جانتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، ناخن تراشنا اور سرما لگانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے وہ سنت کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جمعے کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیکچر کے آغاز سے پہلے چند ہدایات ہیں۔ کہانی کاپی کے حصہ گرامر پر آپ تحریر کریں گے۔ دیا گیا کام والدین کی نگرانی میں کریں۔ کاپی کے صفحے پر تاریخ، دن اور گھر کا کام تحریر کریں۔ کام مکمل کرنے کے بعد اپنی معلمہ کو واٹس ایپ کریں۔ آج آپ تصویری کہانی کریں گے۔ تصویری کہانی کو کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ تصویر کو دیکھ کر کہانی سوچ سکیں، جملوں کو صحیح ترتیب دیکھ کر کہانی لکھ سکیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکیں، کہانی کا عنوان تجویز کر سکیں۔ جی بچوں، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کہانی کسے کہتے ہیں؟ کہانی کسی بھی گزرے ہوئے واقعے کو بیان کرنا کہانی کہلاتی ہے۔ کہانی میں کردار کو نام دیا جاتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والا سبق تحریر کیا جاتا ہے۔ کہانی لکھنے کے اصول۔ کہانی لکھنے کے اصول کیا ہیں؟ آئیے انہیں ذرا دیکھتے ہیں۔ تصویر کے کردار اور مقام کا بغور جائزہ لیں۔ تصویری کہانی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک تصویر دی جائے گی، اس میں آپ نے سب سے پہلے کردار اور مقام یعنی جگہ کون سی ہے اس کا آپ نے جائزہ لینا ہے۔ نمبر 2، کہانی ہمیشہ زمانہ ماضی میں لکھیں۔ زمانہ ماضی جو گزر چکا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے کہانی کی تعریف پڑھی نا کہ گزرے ہوئے واقعے کو بیان کرنا جو گزر چکا ہے اسے زمانہ ماضی کہتے ہیں، جسے آپ انگلش میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں۔ کہانی کی زبان سادہ ہونی چاہیے۔ کہانی اتنی مشکل الفاظ میں نہ لکھی جائے کہ دوسرے پڑھنے والے کو سمجھ نہ آئے۔ کہانی ہمیشہ جو ہے اس کی زبان جو ہے سادہ ہونی چاہیے۔ کہانی کو بترتیب ہونا چاہیے۔ بترتیب اس لحاظ سے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ شروع جہاں سے کریں اس کے بعد آپ فوراً سے جو اختتامیہ جملے لکھنا شروع ہو جائے اس کا انجام لکھ دیں۔ اس کے درمیان میں آپ واقعہ ایسا بیان کریں، تحریر کریں جس میں آپس کا تعلق بنتا ہو، ٹھیک ہے؟ کہانی کا عنوان ضرور تحریر کرنا چاہیے۔ آئیے کہانی کے حصوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ کہانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ کہانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ ان کے نام کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے آغاز، دوسرا عروج، تیسرا انجام۔ دیکھیے، جب بھی آپ کسی کہانی کا آغاز کرتے ہیں تو آغاز اتنا دلچسپ ہونا چاہیے کہ جو کہانی پڑھنے والا ہے وہ اس کہانی کو مکمل پڑھے بغیر نہ چھوڑے۔ اور عروج میں آپ کیا لکھتے ہیں؟ واقعہ، ٹھیک ہے؟ جو واقعات درپیش ہوا ہوتا ہے آپ نے وہ تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر انجام، جو آپ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں یا جو نتیجہ لکھتے ہیں اس کا کیا آپ انجام کیا ہوا یا آپ نے کیا سبق حاصل کیا اس کے بارے میں اس کا انجام لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کہانی کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ تصویر پر آپ تبادلہ خیال کرنے کے بعد دیے گئے ذخیرہ الفاظ کی مدد سے 8 سے 10 جملوں پر مشتمل آپ کہانی تحریر کریں گے۔
عنوان تصویری کہانی. آپ کو اسکرین پر تصاویر دکھائی دے رہی ہیں. سب سے پہلی تصویر میں اس کردار آپ دیکھیں. کردار کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نام دینا ہے. چاہے میں نے یہاں ظفر لکھا ہے، آپ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں. احمد لکھ لیں. ظفر جس طرح آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کہیں پر جا رہا ہے، آپ اس کے بارے میں یہ لکھ سکتے ہیں. گاؤں میں رہتا ہے. مقام کا بھی جائزہ لینا ہے اور کردار کو نام بھی دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری تصویر میں دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا پکڑتا دکھائی دے رہا ہے. ایک پرندہ اس نے پکڑا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ وہ پرندے کو گھر لے آیا اور اس نے پرندے کو قید کر دیا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت سے پرندے، کچھ دنوں بعد اس نے جب دیکھا کہ بہت سے پرندے اسے کھڑکی کے باہر سے اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس جو پرندہ ہے وہ جو ہے اداس اور مایوس بیٹھا ہے، تو اس نے کیا کر رہا ہے؟ وہ پانچویں تصویر میں اس نے اس کو آزاد کر دیا. تو آپ نے نیچے دیے گئے ذخیرہ الفاظ کی مدد سے جو ہے یہ کہانی تحریر کرنی ہے، اور ان ذخیرہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے آپ، اور اس کے مطابق آپ کہانی تحریر کریں گے. آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ ذخیرہ الفاظ پڑھ لیں. ظفر، گاؤں، شوق، پالتو پرندوں، پنجرہ، قید، کھڑکی، اڑتے، اداس، آزاد. نتیجہ. آپ نے آخر پر کہانی کا نتیجہ ضرور لکھنا ہے، اور کہانی تحریر کرنے کے بعد آپ اس کہانی کو مناسب عنوان دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں اب آپ کو اس کہانی میں سے کیا آپ کو سبق حاصل ہو رہا ہے وہ آپ نتیجے میں تحریر کریں گے. اور جو اس کہانی میں آپ کو پوری کہانی میں جو ایک مقصد نظر آ رہا ہے اس کو آپ عنوان بنا کر تحریر کریں گے کہ کون سی ایک اہم بات اس میں سمجھائی جا رہی ہے، اس کے مطابق آپ اس کو عنوان دیں گے. آپ کی کامیابی کا معیار یہ ہوگا کہ کہانی کے اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہانی آپ تحریر کریں. تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے انفرادی کوشش کے تحت کہانی تحریر کریں گے اور لکھی گئی کہانی کو عنوان دیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی. اب آپ نے یہ بہت ہی دلچسپ سی کہانی ہے، آپ نے یہ خود سے تحریر کرنے کے بعد جو ہے آپ یہ مجھے اور اپنی متعلقہ معلمہ کو واٹس ایپ ضرور کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.